اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اکرام محمود ہے، میرا تعلق سرگودا سے ہے، میں جنرل پریکٹس کر رہا ہوں ذیابطیس کے حوالے سے، جس کو انگلش میں ڈائبٹیز ملائٹس کہتے ہیں اور اردو میں ذیابطیس کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ چند انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ ڈائبٹیز ایک اینڈوکرائن سسٹم کی ڈیزیز ہے، یا اس کو ہم جو آسان لفظوں میں بتانا چاہیں تو ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر جو ایک نظام ہے جو ہم خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے کا، اس کے اندر بے ترتیبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی جو مقدار ہے شکر کی، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس مقدار کے بڑھنے کی وجہ سے جسم کے تقریباً تمام اعضاء پر، جو سمجھ لے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مختلف قسم کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ انیشیل علامات ہوں یا وہ پیچیدگیوں کی صورت میں یا کمپلیکیشن کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے ذیابطیس، ایک کو ہم ٹائپ 1 کہتے ہیں اور ایک کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں۔ ٹائپ 1 جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ارلی ایج میں ہو جاتی ہے 30-35 تک، اور جو اس کے بعد ہوتی ہے وہ ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 میں آپ کے جسم کے اندر جو شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے لبلبا کام کرتا ہے، اس کے اندر انسولین بھی بنتی ہے اور اس کو شوگر کو جسم میں لانے کے لیے گلوکاگون بھی بنتی ہے۔ انسولین جب شکر زیادہ ہو جاتی ہے، ہم کھاتے ہیں، ڈائٹ لیتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے خون کے اندر شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہمارا باڈی اس کو سیلز کے اندر بھیجنا شروع کرتی ہے، تو اس کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں یا خالی پیٹ ہوتے ہیں یا کہیں ہم زیادہ دیر سے کچھ کھا نہیں رہے ہوتے اور ہمارے جسم کو توانائی چاہیے ہوتی ہے، تو جسم کے مختلف حصوں میں جہاں پہ فیٹ سٹور ہوئی ہوتی ہے، یا وہاں سے اس شوگر کو، فیٹ کو نکال کے شوگر میں کنورٹ کر کے ہمیں فیول مہیا کیا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کا فیول اصل میں شکر ہے، جس کو کوئی بھی چیز ہم جب کھاتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ ہم شکر لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں، تو وہ ہمارے جسم میں جا کے فیٹ میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے، جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ فیٹ دوبارہ شکر میں کنورٹ ہو کے ہمارے جسم کو، یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو یہ ہمارے جسم میں پیدائش سے لے کر آخر تک چلتا رہتا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ موروثی وجوہات سے، کسی اور بیماریوں کی وجہ سے، یا عمر کے ساتھ ساتھ ہماری ہیبٹس کی وجہ سے ہماری جو انسولین ہے اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، کہ وہ ہمارا یا تو انسولین بنتی کم ہے، یا جو بنتی ہے وہ اثر کم کر رہی ہوتی ہے، اس سے ریزسٹنس پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یا جس طرح میں نے بتایا جو ٹائپ 1 ہوتی ہے اس میں انسولین قدرتی طور پہ جو سیل انسولین بنا رہے ہوتے ہیں ان میں خرابی آتی ہے، یا وہ کم ہو جاتے ہیں، یا وہ صحیح انسولین نہیں بنا رہے ہوتے۔ تو ٹائپ 1 میں تو ہمیں لا محالہ انسولین کے انجیکشن دینا پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسولین باڈی میں جو بن ہی نہیں رہی، تو ہمیں باہر سے انسولین، تیار شدہ انسولین ہمیں جسم کے اندر، وہ پھر اس کی مقدار ڈاکٹر خود طے کرتا ہے کہ وہ کس طرح دیں گے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں میں ٹائپ 2 ہوتی ہے ڈائبٹیز۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر چوتھا آدمی جو ہے وہ ذیابطیس کا شکار ہے۔ تو جو ٹائپ 2 کی ہے، علامات میں اس میں یہ ہے کہ آپ کو بھوک زیادہ لگے گی، تھکاوٹ جلدی ہو جائے گی، پیشاب آپ کو بار بار آنا شروع ہو جائے گا، پیاس لگے گی، زبان خشک ہونی شروع، یہ مختلف علامتیں آپ کے اندر آتی ہیں، یا جسم کے اندر کمزوری آپ محسوس کریں گے۔ اب ہم نے اس کو جب ڈائبٹیز ہو گئی ہے، ڈائگنوز ہو گئی، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو علامات آنی شروع ہو گئی ہیں، یا آپ کے خاندان کے اندر ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں یا دادا دادی زیادہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے، تو آپ کو شروع سے ہی اس بارے میں اپنے احتیاط شروع کر دینا چاہیے۔ جو سب سے پہلا اس کا علاج ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ شکر کی مقدار خوراک میں کم لیں، خاص طور پہ جو ڈائریکٹ شوگر ہوتی ہے، جو ہمارے مٹھائیوں میں ہے، ہمارے جو ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں ان کے اندر ہے، بیکری کی چیزوں میں ہے، کیک رس ہے یا کیک ہے یا آئس کریم وغیرہ ہے، وہ آپ کو ڈائریکٹ شوگر ہے، یا جس طرح ہم چیزیں ملا کے کھاتے ہیں چیزوں کے اندر۔ اور ایک شوگر وہ ہوتی ہے جو آپ فروٹ کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو کاربوہائیڈریٹ جتنے ہم لیتے ہیں، چاہے گندم ہے، کچھ اور جس طرح لو
لوبیا وغیرہ ہم کھاتے ہیں یا دوسری خوراک لیتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ جو ملتی ہے وہ بھی بیسیکلی بعد میں پھر شوگر میں اس میں سے نکلتی ہے. اب جو ڈائریکٹ شوگر ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ ڈائبٹیز آپ کو ہوگی تو آپ نے نہیں لینی. اب جو فروٹ کے اندر ہے جو کم میٹھے فروٹ ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح باقی گندم کی روٹی ہے جی یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں لیکن ان کی مقدار کو ایڈجسٹ کرنا ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ایکٹیویٹی کو آپ نے بڑھانا ہے. آپ اپنی ایکسرسائزز کو بڑھائیں گے, اپنی واک کو بڑھائیں گے. آپ اگر نہیں چل رہے تو آپ نے چلنا شروع کرنا ہے. آپ کو کم از کم 5 سے 6 ہزار قدم آپ نے روز چلنے ہیں. اس کے لیے آپ چاہے اپنے موبائل فون کے اندر مختلف اپلیکیشنز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو آپ کو بتاتی رہیں گی کہ آپ آج کتنا چلیں, کتنی کیلوریز آپ نے برن کی ہیں. اور اس میں اگر ہم 30 منٹ ہفتے میں 5 دن 30 منٹ کے حساب سے ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے وہ سفیشینٹ ہے. تو اس کے علاوہ یہ 2 چیزیں کریں گے تو اس سے آپ کی شوگر بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی. باقی پھر آپ نے اپنے سونے کے ہیبٹ کو بہتر کرنا ہے. اپنی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ جس طرح ہر جگہ پہ کنوینس یوز کرنی ہے تو آپ سائیکل یوز کریں, پیدل چلیں, یا جس طرح چھوٹے فاصلے ہیں وہ آپ پیدل طے کریں. اور کہیں اپنے کام کے دوران آپ کر سکتے ہیں, دور پارکنگ کر لیں, اپنے کام پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا پیدل چل رہے ہیں. گھر کے اندر آپ ہیں تو تھوڑا سا ٹی وی دیکھتے ہوئے آگے پیچھے چلتے رہیں. کہیں بیٹھے ہیں جس طرح ہم ڈاکٹر لوگ ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایک پیشنٹ دیکھنے کے بعد کمرے کے اندر ہی ہم ٹہل کوئی نہ کوئی ایسا ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں ہمارا چلنے کا ہو جائے. باقی احتیاط کھانے کی ہے. پھر اس کے بعد ہے ادویات. وہ جو ڈاکٹر ہے آپ کا, جو معالج ہے آپ کا, وہ تجویز کرے گا. کچھ ادویات کچھ عمر کے لیے بہتر ہوتی ہیں, کچھ گروپس ہوتے ہیں ادویات کے جو کچھ اور بیماریوں کی صورت میں ان کے ساتھ ایڈ نہیں کیے جا سکتے. بعض کا ایک دوائی سے کنٹرول نہیں ہوتا, دوسری تیسری دوائی. پھر آپ ایک ریگولر چیک اپ اس کا ضرور ہونا چاہیے. آپ کے پاس شوگر کے مریض کے پاس تو گلوکومیٹر ضرور ہو تاکہ وہ باقاعدگی سے اپنی شوگر چیک کرے. یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کو آپ احتیاط اور اپنی لائف اسٹائل چینج کر کے کنٹرول نہ کر سکیں. اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.